سورہ یوسف، چوتھا رکوع۔ ہر چند عزیز مصر نے درگزر سے کام لیا، لیکن شدہ اس کی اطلاع عورتوں میں ہو گئی۔ انہوں نے جمع گوئیاں شروع کی۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اور شہر میں عمرہ کی عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی خواہش نفس کی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ اس غلام کی محبت اسے دل کی گہرائیوں میں گھر کر چکی ہے۔ ذرا دیکھو تو عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام کے عشق میں پاگل ہو رہی ہے، کتنی شرمناک بات ہے۔ ہم تو اس معاملے میں اسی کو اعلانیہ غلطی پر پاتے ہیں، یعنی جب عزیز کی بیوی کے کانوں تک ان کے طعن و تشنے پہنچے جن کا منشا زلیخا کی توہین اور اپنی پارسائی کا اظہار تھا، تو اس نے سوچا کہ ان کو ذرا یوسف کا جمال دکھانا چاہیے تاکہ ان پر اس کی محبت کی مجبوریاں آیا ہوں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت علیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ بس جب اس نے ان کی مکاری کی باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل آراستہ کی اور میوے سامنے چن کر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی کہ بے تکلف پھل تراش کر کے کھائیں۔ ابھی انہوں نے پھل ہاتھ میں لیا تھا کہ اس نے یوسف کو آواز دی اور بولی ذرا ادھر ان کے سامنے نکل آؤ۔ اب جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو ششدرا گئیں اور مبہوت ہو کر پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی خدا کی پناہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ روحانی فرشتہ ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا ان کی معصومیت، بزرگی اور جمال باطنی کا بھی ثبوت تھا۔ خود عزیز کی بیوی نے اس کی پارسائی پر شہادت دی اور اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالی معصوموں کی اس طرح مدد فرماتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما امرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین۔ بولی یہ وہی یوسف ہے کہ جس کے واسطے تم مجھ کو طعنہ دیتی تھی، اور بے شک خطا میری ہی ہے، میں نے اس کو اپنی خواہش نفس کی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، یقیناً معصوم ہے، اور اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو یقیناً میں اس کو یوں چھوڑنے والی نہیں، اسے قید کر دیا جائے گا اور بے عزت کیا جائے گا، بدنام کر کے اس کی وقت و پارسائی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ یعنی عمرہ کی عورتوں کو یوسف سے بات کرنے کا موقع ملا۔ موضوع بھی خود زلیخا کی دلچسپی کا تھا۔ سبھی نے یوسف علیہ السلام کو کبھی زلیخا کی محبت، کبھی اس کے غیظ و غضب سے متاثر کرنا چاہا۔ آپ نے ان کے اس جال سے بچنے کے لیے اپنے رب ہی کا دامن رحمت پکڑ لیا اور دعا فرمائی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن وکن من الجاہلین۔ عرض کیا ہے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس سے تو قید زیادہ پسند ہے، میں اس معصیت سے قید کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن مجھ کو ان کے جال سے بچا لے، اور اگر تو ان کا فریب مجھ سے دور نہ کرے گا، اپنی رحمت خاص سے میری دستگیری نہ فرمائے گا، تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے جال میں نہ پھنس جاؤں اور ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور عقل کھو کر نادانوں میں ہو جاؤں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عورتوں کا مکر و فریب ان سے دور فرما دیا، بے شک وہ دعاؤں کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
یعنی باوجود کہ یوسف علیہ السلام کی برائیت اور معصومیت کے ثبوت ہر طرح مل چکے تھے، پھر بھی عام لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ خطا یوسف علیہ السلام کی تھی نہ کہ عزیز کی بیوی کی، یوسف علیہ السلام کو قید کر دینے میں مصلحت سمجھی گئی۔ زلیخا نے جو کہا وہ کر کے چھوڑا۔ اس کا شاید اب بھی یہ خیال تھا کہ قید کی سختیاں یوسف کو اپنے عزم سے متزلزل کر دیں گی، لیکن نبی کا عزم توفیق الہی کی شان لیے ہوتا ہے، جس میں رتی برابر فرق نہیں آتا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ تحت حین، پھر باوجود کہ وہ یوسف کی پاکی اور برائیت کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان لوگوں کی یہی مصلحت ہوئی کہ یوسف کو ایک مدت تک قید میں رکھا جائے تاکہ عوام میں یہ چرچے ختم ہوں۔